اس ٹیوٹوریل میں پاور پوائنٹ کے انسرٹ کے ٹیب میں سے آپ کو پکچرز ایڈ کرنے کی ٹیکنیکس اور ایلسٹریشن کے باقی تمام آپشنز کے متعلق بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ پاور پوائنٹ کی کسی بھی سلائیڈ پر کوئی بھی پکچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے دو سٹیپس آپ کے پاس اویلیبل ہے۔ نمبر 1 پکچرز، نمبر 2 کلپ آرٹس۔ پکچرز بیسیکلی وہ ایریا ہے جو آپ کی ہارڈ ڈسک میں پکچرز موجود ہیں، ان پکچرز کو آپ یہاں پر انسرٹ کر سکتے ہیں، یعنی اپنی سلائیڈ پر لا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مائکروسافٹ کی اپنی کلپ آرٹس گیلری میں جا کر پکچرز لانا چاہتے ہیں تو آپ اس کلپ آرٹ کی مدد لے سکتے ہیں۔ تو ہم ایک نیو بلینک سلائیڈ لے لیتے ہیں اور اس پر پکچر ایڈ کرنے کی ٹیکنیکس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ نیو سلائیڈ لینے کے بعد میں انسرٹ میں آ رہا ہوں اور پکچر کے آئیکن پہ کلک کرتا ہوں۔ یہاں پر اویلیبل پکچرز میں سے کسی بھی پکچر کو میں اپنے لیے سلیکٹ کر سکتا ہوں اور انسرٹ کر سکتا ہوں، وہ پکچر میرے پاس آ جائے گی۔ پکچر انسرٹ کرنے کے بعد جب میں پکچر کے آئیکن پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر اس سے ریلیٹ فارمیٹ کا ایک مینیو اوپن ہو گیا۔ فرسٹ آف آل میں اس پکچر کی سائز کو اپنے حساب سے بڑا کر لیتا ہوں اور پھر اس کی فارمیٹنگ ٹولز پہ جا کر کچھ کام کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پر سب سے پہلی چیز پکچر سے ریلیٹ آپشنز یعنی پکچر سٹائلز موجود ہیں، جن کو میں سلیکٹ کر کے اپنے پکچر کو فریم کر سکتا ہوں اور اس کو مزید سٹائلز کے اندر اچھے سے طریقے سے پریزنٹ کر سکتا ہوں۔ تو پکچر کے سٹائلز کریٹ کرنے کے بعد اگر پکچر کو کسی شیپ کے اندر، فار ایگزامپل آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، لائک میں اسے ایرو میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں، لائک میں اسے اس شیپ میں کنورٹ کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں پر بنے بنائے شیپس موجود ہیں، آپ جس کو بھی سلیکٹ کریں گے آپ کی پکچر آٹومیٹکلی اس کے اندر کنورٹ ہو جائے گی۔ پکچر شیپ میں کنورٹ کرنے کے بعد پکچر کی بارڈر اگر آپ کلرفل ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو پکچر کی بارڈر اپنے حساب سے آپ کلرفل ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ فی الوقت میں پکچر کی سٹائل کو نارمل کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں بارڈر اس کی میں نے ڈیفائن کی۔ اگر مجھے بارڈر کی تھکنس کو کم اور زیادہ کرنا ہے تو میں یہاں سے اسے ڈیفائن کر سکتا ہوں، اور اگر مجھے اس میں ڈاٹڈ لائن وغیرہ اس میں ایڈ کرنی ہے تو میں یہاں پر ڈیش اور ڈاٹڈ لائن وغیرہ کو بھی ایڈ کر سکتا ہوں۔ اگر مجھے پکچر کے اوپر کوئی ایفیکٹس دینے ہیں، لائک شیڈو وغیرہ کے ایفیکٹس دینے ہیں، تو یہاں پر ہمارے پاس آپشنز کچھ موجود ہیں۔ ان آپشنز میں سے کسی بھی آپشن کو جب ہم چوز کریں گے تو ہمارے ٹیکسٹ کے اوپر وہ تمام شیڈز اور ایفیکٹس جو ہے وہ دیکھیں اپلائی ہوئے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ اگر دو پکچرز آپ کے پاس ہیں اور آپ کسی پکچر کو سینڈ ٹو بیک اور بگننگ ٹو فرنٹ کی کمانڈ کے ذریعے آگے پیچھے لے جانا چاہیں تو وہ اسے آسانی سے آگے پیچھے لے جا سکتے ہیں۔ جتنے آپشنز ہم نے اس پکچر سے ریلیٹ یہاں پر ڈسکس کیے وہی سارے آپشنز ہمیں کلپ آرٹ سے ریلیٹ ملتے ہیں۔ کلپ آرٹ مائکروسافٹ کی اپنی پکچرز ہیں۔ میں آرگنائز کلپس پہ جا رہا ہوں اور فار ایگزامپل آفس کلیکشنز میں آنے کے بعد یہاں پر بزنس میں سے اپنی مرضی کی ایک پکچر سلیکٹ کر کے اس کی ایرو پہ کلک کر کے کاپی کر رہا ہوں اور اسے منیمائز کر کے اپنی سلائڈ پر رائٹ کلک کر کے پیسٹ کرتا ہوں۔ یہ پکچر میرے پاس میری سلائڈ پر آ گئی۔ جیسے ہی میں نے پکچر کو پیسٹ کیا آپ دیکھیں پکچر سے ریلیٹ فارمیٹ کا مینیو دوبارہ سے اوپن ہو گیا، جس میں سارے آپشنز وہی ہیں جو پہلے میں نے ڈسکس کیے۔ اب یہاں پر میں کچھ نئے ٹولز بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے برائٹنس۔ اگر آپ اپنی کسی بھی پکچر کی برائٹنس کو کم اور زیادہ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پکچر کے کنٹراسٹ کو کم اور زیادہ کرنا چاہیں تو آپ دیکھیں وہ کنٹراسٹ آپ یہاں سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پکچر کو ری کلر کرنا چاہیں یعنی پوری پکچر ایک ہی کلر کے اندر نظر آئے تو وہ کلرز یہاں سے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ پکچر جو ہے وہ چینج ہو جائے، لائک اس پکچر کی جگہ کوئی اور پکچر آ جائے تو آپ اس پکچر کی جگہ کوئی اور پکچر انسرٹ کر سکتے ہیں۔ پکچر کی سائز وغیرہ کو بڑا کیا ہے، اس پہ شیڈو اپلائی کر دیے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں تو آپ ریسیٹ پکچر کرتے ہیں، پکچر اپنی اصل سائز میں بغیر تمام ایفیکٹس ریموو ہو جائیں گے اور بغیر کسی ایفیکٹس کے ایک نارمل پوزیشن پہ آپ کو نظر آئے گی۔ انسرٹ کے اندر نیکسٹ آپشن ہمارے پاس ہے شیپس کا۔ پکچر کو میں ڈیلیٹ کر چکا ہوں اور شیپس کے آپشن میں جا کر اپنی مرضی کے شیپس یہاں سے کوئی بھی ڈرا کر سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل ایک سمپل شیپ میں نے ڈرا کیا ہے ہیپی فیس کا۔ شیپ کو ڈرا کرنے کے بعد آپ شیپ کی سائز کو کارنر پہ موجود ڈاٹ کی مدد لیتے ہوئے بڑی اور چھوٹی کر سکتے ہیں، جبکہ یلو رنگ کے ڈاٹ کی مدد سے آپ اس کو ہیپی سے سیڈ فیس اور سیڈ سے ہیپی فیس کی طرف لا سکتے ہیں، جبکہ گرین رنگ کے ڈاٹ کی مدد سے آپ اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو نارمل آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہے، اور اگین اس شیپ سے ریلیٹ تمام ٹولز پھر وہی ہمارے پاس فارمیٹ کے مینیو میں ہیں، جس کو میں پہلے بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں۔ اگر میں فارمیٹ شیپ کی مدد لیتے ہوئے
لائک ایک ایسا شیپ ڈرا کرتا ہوں جس میں میں کچھ لکھنا بھی چاہتا ہوں لیکن اس میں میرے پاس کرسر نہیں آ رہا. فار ایگزامپل میں نے ایک رائٹ کا ایرو ڈرا کیا اور میں کہتا ہوں کہ دس وے ایک ٹیکسٹ لکھنا چاہتا ہوں, تو یہاں پر کرسر تو نہیں آ رہا. تو ٹیکسٹ ٹائپ کرنے کے لیے پھر ہم اس پر رائٹ کلک کرتے ہیں آبجیکٹ پر اور یہاں پر ایڈٹ ٹیکسٹ کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں اور ہم یہاں پر لکھتے ہیں فار ایگزامپل دس وے. ٹیکسٹ ٹائپ کرنے کے بعد ہم اس کو رینج میں لے لیتے ہیں اور فارمیٹ کے آپشنس میں جا کر تھوڑا سا اس کے ساتھ کچھ کام کر کے دیکھتے ہیں. لائک اس کے کلرز کو چینج کر کے ہم نے دیکھا, اگر اپنی مرضی کے کلرز فل کرنا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں. آؤٹ لائن اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں. آؤٹ لائن کی تھکنس کو ہم بڑا کر سکتے ہیں. میں اس پہ کوئی اسپیشل ایفیکٹس وغیرہ دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں. یہ سارے آپشنس وہی ہیں جو تھوڑی دیر پہلے ہم نے دیکھے ہیں. کلرز وغیرہ اپلائی کر سکتے ہیں, سائز کو انکریز کر سکتے ہیں. رائٹ, تو ٹیکسٹ ایڈ کرنے کے لیے سمپل ہمیں آبجیکٹ پر رائٹ کلک کرنا ہے اور اس کو ہمیں ایڈٹ ٹیکسٹ پہ کلک کرنا ہے, جبکہ ان ڈاٹس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں. شیپس کے بعد نیکسٹ آپشن ہے ہمارے پاس اسمارٹ آرٹ. اسمارٹ آرٹ کو تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ بنے بنائے آپشنس جس کی مدد لیتے ہوئے ہم کام کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میری کمپنی کے اندر مینیجر جو ہے وہ ایک ہی ہے, مسٹر عاطف احمد صاحب, تو میں نے ان کا نام لکھ دیا. سیکنڈ بلٹ میں نے ریموو کر دیا. دین میرے پاس جو ہے وہ اسسٹنٹ مینیجر ہیں, فار ایگزامپل مسٹر لائک وسیم احمد. سیکنڈ بلٹ کو میں ختم کر دیتا ہوں. تھرڈ جو ہے وہ فار ایگزامپل ایچ آر مینیجر ہے میرے پاس, لائک مسٹر محمد احمد. اس کو بھی میں نے سیکنڈ بلٹ ختم کر دیا. تو ایک کمپلیٹ آرگنائزیشن اسٹائل میں نے یہاں پر ڈرا کیا اور اس اسٹائل کو ڈرا کرنے کے بعد اس کی سائز کو بھی ہم اپنے حساب سے بڑا چھوٹا اور آسانی سے جہاں چاہیں موو کر سکتے ہیں. سیم طریقے سے اگر میں ان کی اسٹائل میں چلا جاتا ہوں لائک ڈیزائن میں, تو میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں یہ سارے آپشنس آپ ان کے لے آؤٹس وغیرہ کو, اسٹائل کو اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں. دین یہاں پر لے آؤٹس ڈفرینٹ اویلیبل ہیں. ان لے آؤٹس میں سے آپ کوئی بھی اپنے لیے نیا لے آؤٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں جس میں آپ کی سلائڈ ایک بہتر طریقے سے نظر آئے گی. ریسیٹ گرافک کرنے سے تمام چیزیں دوبارہ آرڈر میں آ جائیں گی. اس پہ بیسکلی لے آؤٹ تو اپلائی ہو رہا ہوگا لیکن جو اسٹائلس وغیرہ آپ نے اپلائی کیے ہوں گے وہ اسٹائلس جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو جاتے ہیں. انسرٹ کے مینیو کا لاسٹ آپشن ہے, انسرٹ کے ٹیب کے ایلسٹریشن کا لاسٹ آپشن ہے چارٹ. بیسکلی بہت ساری کمپنی اپنے اکاؤنٹس کا جو ڈیٹا ہے وہ پریزنٹ کرتی ہے, اپنی سیلز جو ہے یا ایئرلی جو پروفٹ ہے وہ چارٹ کی صورت میں دکھاتی ہے. میں ایک کمپنی کا چارٹ یہاں پر ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں. چارٹ کی کمانڈ کو زیادہ بہتر طور پر سمجھنے کے لیے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ مائکروسافٹ ایکسل کے میرے ٹیوٹوریلز پر جائیے اور وہاں سے چارٹ کے آپشن کو ایک دفعہ ضرور گو تھرو کریں. جب آپ چارٹ کی کمانڈ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ سے سب سے پہلے سوال کرتا ہے کہ چارٹ آپ کو کس کیٹیگری کا چاہیے. یہاں پر کالم, لائن, پائے, بار, ایریا, ایکس وائی, بہت ساری کیٹیگریز کے چارٹ آ رہے ہیں اور ہر ایک کیٹیگری کے اندر سب کیٹیگریز اویلیبل ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنی مرضی کا چارٹ یہاں پر کریٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے کالم میں سے اس اسٹائل کے چارٹ کو سلیکٹ کیا اور اوکے کر دیا. مجھے اپنی کمپنی کے 2 ایئرس کے پروگریس کو جو ہے وہ چارٹ کی صورت میں دکھانا ہے, تو میں نے یہاں پر 2 سال ڈیفائن کر دیے لائک 2006, 2007 اور باقی کو میں سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. چونکہ یہ ایکسل سے ریلیٹ کمانڈس ہے تو میں پھر کہوں گا کہ ایکسل کو ضرور گو تھرو کیجیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے. اور مجھے یہاں پر یہ بتانا ہے کہ میرے 4 کوارٹرز تھے, لائک فرسٹ کوارٹر کا بزنس, سیکنڈ کوارٹر کا بزنس, تھرڈ کوارٹر کا بزنس اور میرے 4تھ کوارٹر کا بزنس مجھے یہاں پر ایڈ کرنا ہے. اب یہ جتنا بھی بزنس ہے, فار ایگزامپل یہ ملینز کے اندر آ رہا ہے, تو میں یہاں پر سے 4تھ کوارٹر کے بزنس کو ایڈ کر دیتا ہوں اور فائنلی میں اس چارٹ کو ایکسل کو کلوز کرتا ہوں. چارٹ میرے پاس ایکسل کا میری سلائڈ کے اوپر ایڈ ہو چکا ہے. اب دیکھیں اس چارٹ کے ذریعے میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ میری کمپنی نے 2006 اور 2007 کے 4 ڈفرنٹ کوارٹرز میں کیا بزنس کیا تھا اور کس طرح سے بزنس کیا تھا. ہر ایک بار پہ ماؤس رکھنے سے اس کی کمپلیٹ ڈیٹیلز مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہے. چارٹ کے ڈفرینٹ لے آؤٹس ہیں, آپ بعد میں اس کے لے آؤٹ کو چینج بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے.
جو آپ کو لے آؤٹ چاہیے وہ آپ سلیکٹ کر لیں. آپ چارٹ کے سٹائل کو اپنے حساب سے چینج کر سکتے ہیں بعد میں, جو کہ کلرز اور پیٹرن کے حوالے سے ہیں, جو کہ چارٹ کو مزید اٹریکٹیو بناتا ہے. اگر آپ چارٹ کے ڈیٹا میں دوبارہ جا کے اس میں ایڈیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایڈٹ ڈیٹا پہ جاتے ہیں اور یہاں آپ کے سامنے ایکسل اوپن ہو جائے گا, جہاں پر آپ ایک اور سال, فار ایگزامپل مجھے 2008 کو بھی یہاں پر ڈیفائن کرنا ہے, تو میں نے 2008 کے ایئر کو بھی یہاں پر سلیکٹ کیا, کریٹ کیا, ایکسل کو کلوز کرتا ہوں. آپ دیکھیں یہ 3 ایئرس کا پلان میرے سامنے میرے پاس آ رہا ہے. دین اس کے بعد لے آؤٹ کا آپشن اویلیبل ہے, جہاں سے میں اس میں کوئی پکچر شیپس وغیرہ انسرٹ کر سکتا ہوں. اس کے فارمیٹ میں جا کر میں اس کے کلر وغیرہ کے سٹائلز کو چینج کر سکتا ہوں, جس سے میرا چارٹ پہلے سے زیادہ بہتر طور پہ جو ہے وہ اٹریکٹیو ہو کر اسکرین پر نظر آئے گا.